بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے بنت عالم، ان کا سوال ہے کہ حضرت اگر کوئی زمانہ طالب علمی میں آن لائن تجارت کرنا چاہے اس کے لیے دو ذرائع ہوں، اول تو یہ کہ گرافکس ڈیزائننگ وغیرہ کر لے، دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم دے پردے کے ساتھ، جتنا وقت دوسرے کام میں دیا جاتا اتنا ہی اس میں صرف کرے، تو پڑھانا چاہیے، ان کی تجویز صحیح ہو یا امر درست ہوگا، اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ سوال ہم پورا کلیئر طور پر سمجھ نہیں پائے کہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ بھئی آن لائن تجارت کرنا ہے، شوق سے کریے، آپ قرآن کی تعلیم بھی دے سکتی ہیں پردوں کے ساتھ بچیوں کو، اور دوسری چیزیں بھی جو شرعی، محرم، غیر محرم، پردے، غیر پردے کی جو نزاکتیں ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ دونوں کام بھی کر سکتی ہیں۔ اور اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ہی کام کرنا ہے تو پھر آدمی کے اخراجات کیا ہیں، انکم کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کس میں کتنی انکم ہوتی ہے، کیا اخراجات ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس اعتبار سے آدمی طے کرتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر پڑھانے میں آئے، مثال کے طور پر پڑھا رہا ہے وہ قرآن کسی کو، بہت معمولی تنخواہ ہے، اس کا گزر بسر نہیں ہو رہا تو اس نے دوسرا کاروبار ڈال لیا، اس میں الحمدللہ اچھی اس کی انکم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم پورا سوال سمجھ نہیں سکے، باقی اجمالی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کاروبار ہو، آن لائن ہو، آف لائن ہو، اگر وہ کام جائز ہے اور اگر مستوراتی کام کر رہی ہوں پردے کے رعایت کے ساتھ، فتنے فساد اس میں نہ ہو، فتنے کی گنجائش نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاروبار حلال ہو، پردے کی رعایت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ قرآن اور فزکس یعنی گرافکس جو ڈیزائننگ ہے، اس میں کیا ہے تو وہ تو آدمی کے احوال طے کریں گے کہ کب کیا کرے۔ کبھی قرآن پڑھانا افضل ہو جاتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسری چیزیں اس کے مقابلے میں اہمیت اختیار کر لیتی ہیں اگر اخراجات وغیرہ کے مسائل ہیں۔ ریحان خان، انہوں نے پوچھا ہے کہ سینے کے بال بنانا کیسا ہے، کہ ہمیشہ کے لیے سینے کے بال ختم کرنا جائز ہے؟ ابھی ہماری پچھلی ہفتے بلکہ 2-3 دن پہلے شاید یا کل ہی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں سب کچھ ہے، اس میں چاہے وہ سینے کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں یا شرمگاہ کے کہیں کے بال ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس یہ کہ یہ بھویں جسے ہوتی ہے انسان کی حسن کی علامت ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں، یا داڑھی اگر مرد ہے تو یہ چیزیں منع ہو جائیں گی۔ باقی کہیں کے بھی بال ہوں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو طریقہ ہے وہ سب کے لیے آپ ویڈیو دوبارہ سن لیں۔ عبداللہ، انہوں نے فوٹو بھیجا اور کہا ہے کہ میری والدہ کو ایک ہمارے بریلوی خاتون رشتہ دار نے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے، کوئی اس پر سب بریلوی کوئی پیٹی باکس ہے، قرآن کے جو پاروں کے باکس ہوتے ہیں وہ ہیں، اور ان میں بریلوی علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو کیا ہمارا کسی بریلوی رشتہ دار کو ایصال ثواب کرنا صحیح ہوگا یا میں اس کو ہٹا کر دوسرا قرآن لے آؤں؟ قرآن سب کا ایک ہے، قرآن پڑھنے میں ثواب ملے گا، ثواب جس طریقے کسی کو بھی آپ پہنچا سکتی ہیں، ایمان والا ہونا چاہیے، بہرحال بریلوی بھی ایمان والے ہیں۔ باقی بہت زیادہ گروپ میں مسلکی سوال پوچھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم اس گروپ سے استفادہ کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں اور سب کی رعایت بھی کرنا پڑتی ہے، تو یہ مسلک وہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ باقی آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ کوئی نیا قرآن یا نئے پارے لانے کی ضرورت نہیں، انہی میں آپ پڑھ لیں، ثواب بخش دیں۔ اور بہت زیادہ اگر ان کے نام بہت سارے لکھے ہوئے ہیں آپ کو الجھن ہو تو اس میں پینٹ پوت دیجئے، بلکہ بہتر ہے کہ اس میں پینٹ پوت دیجئے تاکہ ناموں کی طرف ذہن منتقل نہ ہو۔ دوسرا سوال ہے کہ ہر بریلوی بدعتی ہوتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ یہ چیزیں نہ ہی پوچھی جائیں تو اچھی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ بدعت تو بہت زمانے سے ہے، اور بدعت تو چھوٹی چھوٹی چیزوں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ ایک مستقل ایک عقیدہ ابھر کر کے سامنے آیا ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو بدعت سے آگے بڑھ کر کے ہیں اس مسلک کے اندر، اور وہ قابل اصلاح ہیں۔ یا کوئی یہ کہے کہ میں بریلوی مسلک کی بنیاد رکھنے والوں کو اپنا بڑا اور اپنا دینی رہنما مانتا ہوں، تو کیا جملہ اور عقیدہ؟ یہ سب فالتو کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں۔ تیسرا سوال بدعتی سے متعلق مکمل قطع تعلق کرنا کیسا ہے؟ چاہے بھائی کیوں قطع تعلق کریں گے؟ بھائی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، جو چیزیں غلط ہیں اس کو بتائیں کہ غلط ہیں۔ قطع تعلق کسی چیز کا علاج نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے خود ہمارے عقیدے میں یا ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو آپ دوری اختیار کر لیں، لیکن قطع تعلق کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ محبت سے جو بات بن جاتی ہے وہ بیزاری کے ساتھ اور قطع تعلق کے ساتھ وہ چیز نہیں بنتی، تو آپ دونوں محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، نئے کہ قطع تعلق کر لیں۔ اور اگر بہت زیادہ اس طرح، اول تو مسئلے کی چیزوں میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے،
اگر اس طرح کی ہو تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم لوگ مسلکی چیزوں پر بات نہیں کریں گے، باقی انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے جو بھی خدمت کسی کی کر سکتے ہوں ٹھیک ہے، لیکن ہم مسلک پر ہم لوگ بحث نہیں کریں گے کیونکہ اس میں بلا وجہ ایک دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ کہ اگر رشتہ دار پکا بدعتی یا اللہ سب انہوں نے تو دیوبند والوں کو دل سے گمراہ، یہ سب چیزیں نہ پوچھیے تو ٹھیک ہے، اس کو پرسنل پر آپ پوچھ لیجئے یا فون پر کال کر لیجئے۔ علی نام انہوں نے مفتی عبدالرحمن میری ویڈیو پر انہوں نے کہ بچے کے موبائل یا لیپ ٹاپ، بچے نے موبائل یا لیپ ٹاپ پر پیشاب کر دیا تو کیسے پاک کریں، پر یہ ہماری ابھی ویڈیو آئی ہے۔ اس کے متعلق سوال ہے کہ اگر نجاست ہی نہیں نظر آ رہی تو کیا کریں گے مفتی صاحب؟ دیکھیے نجاست جو ہم نے اسپرے والی بات کی ہے نا، جب وہ وہاں پر پٹرول یا اسپرے سے صاف کریں گے تو خود بخود نجاست صاف ہو جاتی ہے، ورنہ اگر نجاست اس کے اندر رہے گی تو وہ تو اس کے پیڈ ویڈ خراب ہو جائیں گے، تو وہ نظر آئے نہ آئے لیکن وہ اندازہ یہ کہ وہ صاف ہو جاتی ہے۔ آگے آپ کا بھی اور سوال ہے، اس کا بھی اور جواب دیں گے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور مثلا منی مزی الگ الگ جگہ لگ گئی ہو اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا نشان غائب ہو گیا تو اب کیا حکم ہے؟ یہ تو آپ کپڑے پہ آ گئے، وہاں لیپ ٹاپ میں منی و مزی کہاں سے آ جائے گی بھائی؟ لیپ ٹاپ پر کوئی اس طرح کی چیزیں تھوڑی کرتا ہے۔ تو بات بچے کی پیشاب کی تھی، آپ کہاں پہنچ گئے، لیکن خیر اگر کپڑے میں لگ جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو تو پورا دھل لیجئے کپڑا۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی دقت و زحمت ہو اور تو جس جگہ کے بارے میں ظن غالب ہو کہ یہ جگہ پر ہوگا اس جگہ کو دھل لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر ناپاکی لگ کر سوکھ گئی، دکھ ہی نہیں رہی کہ کہاں پر ناپاکی لگی ہے جو آپ نے ذکر کیا، تو پورا کپڑا دھل لیجئے، کیا پریشانی اس میں؟ نشان غائب ہو گیا تو کیا پورا کپڑا دھل لیجئے۔ اور اگر ایک دو ہفتے کے بعد اس جگہ یا سامان پر پانی والے جگہ ہاتھ چھوا، یہ پھر وہاں کپڑے سے میرا خیال ہے پھر وہاں پر آ گئے، لیپ ٹاپ وغیرہ پر پانی والے ہاتھ سے چھوا یا پکڑا جائے اور وہ جگہ چپچپی معلوم ہو تو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی اگر آپ کا منشا یہ کہ اگر کسی موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ پر اگر اس طرح کی چیز تھی تو یہ اصل میں ایک عجیب فرضی سوال سے لگ رہے ہیں، جب آپ اس اسپرے سے اس کو صاف کروائیں گے باقاعدہ تو چپچپاپن کہاں سے ہوگا؟ پھر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ چپچپاہٹ ناپاکی کی ہی ہے تو گویا اس کا مطلب پہلی مرتبہ صاف نہیں ہوا، اس کو دوبارہ صاف کروائیے۔ اور اگر یہ محسوس ہو کہ وہ ناپاکی اس کی نہیں بلکہ کھانا کھا کے کسی نے ہاتھ اس میں پوچھ دیا تھا یا رکھ دیا تھا اس کی چپچپاہٹ ہے تو جانے دیجیے، تو اس میں دیکھیے چپچپاہٹ ہے کس چیز کی۔ اگر یہ ناپاکی کی چپچپاہٹ ہے تو اس کا مطلب پہلی مرتبہ صاف نہیں ہے، دوبارہ صاف کروا لیجیے۔ اور اگر کسی اور چیز کی چپچپاہٹ ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ اچھا زیدان وسیم ان کا کہتے ہیں 4 یا 3 رکعت کی نماز میں اگر دوسری رکعت میں بھولے سے سلام پھیر دیا لیکن فوراً یاد آ گیا تو واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر 3 رکعت کی نماز میں اگر دوسری رکعت میں بھولے سے سلام پھیر دیا تو ایسے موقع پر دوبارہ واپس آ کے اس رکعت کو پورا کر لے اور سجدہ سہو کر لے۔ وہ 2 رکعت والی نماز ہو، ایک میں ایسی غلطی ہو جائے، 3 والی ہو 2 میں ایسی غلطی ہو جائے، 4 والی ہو 3 میں ایسی غلطی ہو جائے، کبھی بھی اگر وقت سے پہلے اس نے سلام پھیر دیے کسی بھی رکعت میں تو جب تک اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا اس کو گنجائش ہے کہ پھر وہ نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے۔ ایک اور کامنٹ آیا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کی بھی ہم لوگوں نے ویڈیو بنا کر کے ڈالی ہیں اور ابھی ہمارا ڈپریشن والی آئی جس میں خاص طور سے کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں، استغفار ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کچھ دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، وہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ حالات بدلنے والے اور انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اور ایمان والا کبھی ڈپریشن پر نہیں جاتا عام طور سے، کیونکہ اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو بھی حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ کبھی ڈپریشن پر نہیں جاتا۔ لہذا اللہ سے رابطے کو مضبوط کریے، دعا مانگیے اور احوال درست کرنے کی تدابیر کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے احوال لائیں گے اور آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ خان انہوں نے کامنٹ کیا ہے، ایک غیر ضروری بال کینچی سے کاٹتا ہوں، مجھے 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں کاٹتے کاٹتے، مجھے ریزر استعمال کرنا نہیں آتا، میں ریزر استعمال کرنا کیسے سیکھوں؟ آپ کسی نائی کے پاس چلے جائیں، اس سے سیکھ لیں گے کہ کیسے ریزر استعمال ہوتا ہے۔ یا اللہ، بچے آج کل استعمال کر لیتے ہیں ریزر استعمال، اب آپ کو کیا بتایا جائے، یا آپ کو یہاں بغل کے بال کاٹ کے دکھائے جائیں، تو بہت ایزی چیز ہے، آپ کو سوال کرنے بھی تو سوچنا چاہیے کہ کیسا سوال ہے۔ تو کسی نائی کے یہاں چلے جائیں، اس سے کہتے ہیں سکھا دو، وہ نہ کہے تو اس کو 10-5 روپے 20-25 روپے دے دیجیے گا، وہ آپ کو ہر طرح سب سکھا دے گا۔ وہ لوگ کبھی دیکھا نہیں کہ جب بال کینچی سے کاٹتے ہیں تو وہ ریزر 2 حصے، ایک ریزر کو 2 ٹکڑے کر کے وہ اس میں پھنسا کے یوں آرام سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ سوکھے بال گیلے بال سب ہر طرح ان کے پاس تجربات ہوتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ہم لوگ یہاں ریزر سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم لوگ سوالات حل کرنے کے لیے بیٹھے۔
اگر آپ ویڈیو میں زبان سے طریقہ بتا سکتے ہو تو بہتر ہوگا. جو چیز عمل کے تعلق سے اس کو ہم زبان سے کیسے، یعنی جس چیز کا تعلق عملی اعتبار سے اس کو زبان سے کیسے بتایا جا سکتا ہے. تو یہ رہے ناظرین کرام آج کے سوالات، اور اب ہم اگلی نشست کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں. جب تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.